السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ آج ایک اہم کلاس ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کو دوسری زبان میں اس سے واقف ہیں، جیسے ہم ایکٹیو وائز پیسیو وائز، جو ماشاءاللہ سب کے پاس یہ پتا ہوگا ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز کے بارے میں، لیکن عربی میں اس سے آسان طریقے سے وہ کیا گیا ہے کہ آپ کو بہت ہی آسان لگے گا، کیونکہ یہ زبان جو ہے ایک سانچے کی زبان ہے، ایک ہے نا جو ایک دفعہ ایک سانچہ بن گیا اسی پہ وہ چلتی رہتی، اس سے آپ ہزاروں اور لاکھوں بنا سکتے ہیں اس سے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم نے جو پڑھا تھا وہ اس کو ہم معروف کہتے ہیں، ایکٹیو وائز۔ ہم نے جو پڑھا تھا اس کو ایکٹیو وائز کہتے ہیں، عربی میں اسے معروف کہتے ہیں۔ معروف یوں کہتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی سینٹینس پڑھے اس میں فاعل جو ہے کسی نہ کسی صورت موجود تھا۔ ایکٹیو وائز میں یہ ہوتا ہے کہ فاعل کسی نہ کسی صورت موجود ہوتا ہے، بعض جگہ یہ ہے کہ وہ ہے نا ضمیر کی صورت موجود ہوتا ہے، بعض جگہ ظاہر ہوتا ہے، تو فاعل جو ہے موجود ہوتا ہے۔ جو پیسیو وائز ہے اس میں فاعل موجود نہیں ہوتا، تو فاعل کا ذکر ہی نہیں ہوتا، وہ ان جملوں میں ذکر نہیں ہوتا، اسے ہم کہتے ہیں مجہول۔ مجہول تو آپ کو لوگ رہا ہوں بہت، لیکن آپ جاہل سے ضرور واقف ہیں۔ جاہل اسے کہتے ہیں جس کو نہیں پتا ہو۔ تو جس جملے میں جملے کو فاعل کا پتہ نہ چلے یا فاعل چھپا لیا گیا ہو، اس کا نام نہیں لیا جا رہا ہو، وہ جو ہے مجہول ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ۔ تو جب ہم اس کو کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے یہ تھا، آپ دیکھیں فعلا، فعلا کے معنی تھا اس نے کام کیا، فعلا اس نے کام کیا۔ اس میں جو ہے ضمیر کی صورت میں فاعل ہے، اس نے، فاعل کی پہچان یہ اس نے، اور نصب کی پہچان کو کہتے تھے ہم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ موجود ہے، فعلا ان دو نے کیا، اسی طرح فعلو۔ اچھا، اس میں جو ہے معروف میں جو تھا ہم نے جو پڑھا تھا اس کی تین قسمیں تھی۔ ایک جو ہے فعلا تھا، فعلا تھا، ایک جو ہے فعلا تھا، دوسرا فعلا تھا، این پہ چین تھی، اور فعولا تھا، کروما جیسا، ٹھیک ہے۔ لیکن مجہول کے لیے، ان تمام کے لیے اس کو مجہول بنانا ہو تو اس کا ایک ہی اسٹائل ہے کہ فے پہ پیش، این پہ زیر اور اس پہ زبر۔ ہم تمہیں کہاں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں پڑھنا چاہیے تو میں وہاں پڑھنے لگا۔ اچھا، یہ ہے فعلا، فعلا، فعلو۔ فعلا جو ہے یہ ہر کا ایک سانچہ ہے، ہر لفظ کے لیے اس کو اگر جب بنانا ہوگا تو اس کا یہ ہوگا فے پہ پیش، این پہ زیر، لام پہ زبر، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ترجمہ ہوا کام کیا گیا، کس نے کیا نہیں پتا۔ فعلا کے معنی کیا ہے؟ کام کیا گیا۔ فعلا دو کام کیے گئے، فعلو
تمام کام کیے گئے. ٹھیک ہے نا, اس طرح آپ کو وہ ہوگا. تو فاعل معلوم جب ہوتا ہے, جیسے کتبہ طالب درسا, اس کا ترجمہ تو آپ کریں, کتبہ کے معنی لکھا, اور کتبہ معنی اس نے لکھا, لیکن یہ ظاہر ہو گیا پیش ہے یہاں پر, تو پیش بتاتا ہے کیا کہ یہ رفع ہے یعنی فاعل ہے. تو طالب علم نے لکھا درسا لیسن کو, سبق کو. ٹھیک ہے, اب اس میں سے ہم نے جس نے لکھا ہے اس کو نکالنا ہے. تو نکالنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہم کوتبہ کریں گے, تو اس کے معنی لکھا گیا. کوتبہ درسو, تو لیسن جو ہے, سبق جو ہے لکھا گیا. اس میں فائل آپ کو نہیں پتا چل رہا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ کوئی ہے پھر سے ریپیٹ کروں؟ اچھا دیکھیے, اصل میں ہم جو پڑھ رہے تھے اب تک معروف یعنی ایکٹیو وائز پڑھ رہے تھے, اس میں ہر جملے میں ہمیں فاعل نظر آتا تھا, ضمیر کی صورت, ظاہر بھی, وہ فاعل ضرور موجود ہوتا تھا. اس کو معروف کہتے تھے, اس لیے معروف کہتے تھے کہ اس میں فاعل عارف مانے پتہ, تو پتہ تھا ہمیں فاعل کا, چونکہ پتہ ہوتا تھا تو وہ معروف کہلاتا. معروف فعل معروف, ماضی, یہ اس وقت ہم جو پڑھ رہے ہیں ماضی فعل معروف پڑھ رہے ہیں. تو جب جو دوسرا سسٹم ہے کہ بہت سی بات ایسی کی جاتی ہے جس میں فاعل کو ہم کو بتانا نہیں ہوتا, یہ فاعل کا ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں, بہت سے ایسے اس میں ہم فاعل کا ذکر کرنا نہیں چاہتے, تو اس کے لیے اس کو پیسو وائز انگلش میں کہتے ہیں, اور عربی میں مجہول کہتے ہیں. مجہول جو لفظ ہے وہ جاہل سے نکلا, جاہل سے نہ جاننے والا. ٹھیک ہے, مجہول نہیں جاننے والا. ٹھیک ہے, تو جو جس میں ہمیں فاعل کا پتہ نہ چلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. جس میں فاعل کا ہمیں پتہ نہ چلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. تو اب یہ اگر کتابہ کہوں تو اس کا مطلب اس نے لکھا, اس میں فاعل ہے, اس نے جو ہے ضمیر کی صورت میں اس لفظ میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اب میں کہوں کوتبہ تو وہ لکھا گیا, کس نے لکھا پتہ نہیں, وہ لکھا گیا. ٹھیک ہے, تو ہم ابھی جو ایک ہم نے سینٹینس پڑھا تھا کہ کتبہ طالب درسا, اس میں فعل کون سا ہے؟ کتبہ. کتبہ مانے لکھا, اس میں لکھا کے معنی آتا ہے. جب وہ ظاہر ہو گیا کہ کس نے لکھا, تو طالبن جو ہے یہ پیش سے ہم نے شو کیا ہے, جو پیش سے شو کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ رفع یا فاعل یا سبجیکٹ. تو ہمارا سبجیکٹ یہاں پہ ظاہر ہے, تو درسا, تو یہ لکھا ہے کہ طالب علم نے لکھا کیا؟ لیسن یا درس یا سبق. ٹھیک ہے, اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مینشن نہ کریں, فاعل کو مینشن نہ کریں. تو فاعل کو جب مینشن نہیں کریں گے تو ہم اس کو پیسو وائز میں لکھیں گے. پیسو وائز کی جو سانچہ ہے, تمام لفظ کا سانچہ کیا؟ کوتبہ, یعنی فعلا. فعلا کے وزن پہ ہم نے اس کو کوتبہ کیا. یہ جو ہے کاف جو ہے فے کی جگہ ہے, تے جو ہے عین کی جگہ, یہ لام کی جگہ ہے, تو فعلا کی جگہ کوتبہ. تو کوتبہ لکھا گیا, کوتبہ کے معنی لکھا گیا. ٹھیک ہے, درسو سبق. اب اس میں فائل نہیں پتا چلا آپ کو. ٹھیک ہے, تو جتنا بھی اتنے ہوتے ہیں, ابھی ہم تھوڑا سا اگر آپ کو توڑو کر دیں تو جیسے یہ کوتبہ ہے, کوتبہ تو لکھا گیا, کوتبہ وہ دو لکھا گیا, کوتبو وہ سب لکھا گیا. ٹھیک ہے, کوتبہ کوئی مؤنث جو ہے لکھی گئی. ٹھیک ہے, کوتبہ کوئی تحریر جو مؤنث تھی وہ لکھی گئی. کوتبتا دونوں کے کتبنا, اس طرح کا یہ
وہ پورا جو ہے اسی پر آ گا جس میں اس میں فائل جو ہے شو نہیں ہوگا اس میں پورے اس میں. ایک بہت پرانے ہم نے دیا تھا, اس کو آپ ہی لوگوں نے کیا تھا کہ قتل داؤد و جالوتا. کیا معنی تھا اس کا؟ داؤد نے جالوت کو قتل کیا, تو اس میں فائل کون سا ہے؟ داؤد. آپ نے جالوت کیوں نہیں کہا؟ اس میں پیش لگا ہوا ہے, رفع ہے, اس کی پہچان یہ ہے. تو جالوت کو آپ نے اس لیے کہا کہ جالوت پر زبر لگا ہوا ہے, یعنی وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, تو داؤد نے جالوت کو قتل کیا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ داؤد کا نام نہ آئے اس میں, جس نے قتل کیا ہے اس کا نام نہیں آنا چاہیے. ہم نہیں بتانا چاہتے کہ اس کا نام کیا ہے, تو ہم اس کو پیسو وائز میں لائیں گے, یعنی پیسو وائز میں لانے کا وہ فائل جو ہم اومٹ کر دیں گے. ہاں, تو قتلا قتل کیا گیا, جالوتو جالوت. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہاں تو جالوتا لکھا تھا, یہاں جالوتو لکھ رہے ہے نا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آپ نے تو یہاں جالوتا لکھا تھا, اب قتل کیا گیا جالوت کو, تو یہ آپ نے ایسا کیسے لکھ دیا, آپ نے پیش کیسے لگائے؟ آپ تو زبر سے بتاتے ہیں. اس کی وجہ میں شروع میں بتاتا ہوں تاکہ یہ کہ دیکھیں ہماری جو ترتیب تھی یہ تھی فعل, اس کے بعد فاعل, یعنی آپ یہاں دیکھیں فعل, اس کے بعد فاعل, اس کے بعد مفعول. یہی صورت حال تھی نا کہ فعل, پھر لکھنے والا, فاعل, اور جو لکھا گیا. تو ہماری یہ ترتیب تھی. تو ہم نے یہ کہا کہ فائل کو شو کرنا نہیں ہے. جب فائل کو شو نہیں کرنا ہے تو یہاں جو ہے ایک گیپ پڑا, گیپ. فعل جو ہے کوتبہ لکھا, اس کے بعد مفعول جو ہے یہاں تھا درسا, درسا. یہ جو ہے درسا لکھا تھا, یہ اس پہ خالی ہے. یہاں ہم نے لکھا تھا کوتبہ, کوتبہ. اب یہ جگہ خالی ہے. ایک تو فرض کریں کہ ایک بادشاہ ہے, کہیں دورے پہ چلا گیا باہر, تو اس کی جگہ کوئی آتا ہے نا, کوئی ایکٹنگ اسائنمنٹ کے لیے آتا ہے نا, یا ہمارا کوئی ڈائریکٹر چلا جاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جگہ آتا, وہ لکھتا ہے ڈائریکٹر اے ایکٹنگ اسائنمنٹ. جو آفس میں کام کرتے ہیں وہ تو جانتے ہیں, دوسرے بھی جانتے ہوں گے. پرنسپل چلی گئی, پرنسپل کی جگہ دوسری آ گئی ایکٹنگ اسائنمنٹ پہ. ٹھیک ہے نا, تو وہ ہوتی ہے اصل میں نائب, وہ اصل میں پرنسپل نہیں ہوتی. تو اس کو نائب الفاعل کہا جاتا ہے, نائب الفاعل بھی کہا جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ درسا اس کی جگہ پہ آئے گا تو اس کی سیٹ جو ہے وہی والی ہو جائے گی. کلیئر ہوئی ہے یہ بات؟ کلیئر ہوئی ہے اس کو؟ جو میں کہہ سکتا ہوں ایسے ہی ہو رہا ہے کیا؟ تو یہ جب اسپیچ پہ آئے گا تو یہ پیش ہو جائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے آپ کی طرف سے کہ جب وہ پیش آ جائے گا, پیش تو پہچان اس کی ہے, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ بہت آسان سے لگا ہے. آپ دیکھیں گے یہ کوتبہ لکھا ہوا ہے, لکھا گیا, نائب الفاعل آ گیا. تو یہاں پر جو کوتبہ درسو لکھا گیا وہ اصل میں نائب الفاعل ہے. نائب الفاعل یعنی مفعول جو ہے وہ نائب الفاعل کی جگہ آ گیا, لیکن اس کے بعد مفعول بعض اوقات 2 ہوتے ہیں, 3 ہوتے ہیں.
جب دوبارہ اس کے آگے مفاعل لکھا جائے گا تو سب نصب میں لکھا جائے گا، کیونکہ ایک ہی آدمی آتا ہے اس کی جگہ پہ، ایک ہی لفظ آیا ایکٹنگ اسائنمنٹ پہ. مشکل لگ رہا ہے سب کو، تھوڑا سا لگ رہا ہے مجھے ہے مشکل لگ رہا ہے. اچھا تو اب یہ وقت کوتبہ درسو، تو لکھا گیا درس یا لیسن. اچھا ہم یہاں پہ آ گئے، یہاں بھی دیکھیے قتل داؤد و جالوت، یہ آپ نے ترجمہ کیا تھا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اب ہمیں یہ داؤد بھی شو کرنا تھا، اس لیے قتلا، اور یہ جب یہاں لکھیں گے تو یہ کون سا ہوگا؟ نائب الفاعل. یہ مفعول جو ہے فاعل کی جگہ لکھا جائے گا تو اس کو نائب الفاعل کہیں گے، اس لیے یہاں پر پیش لکھا گیا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ نہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن پہ بٹھانے. صرف دیکھیے جب بھی میں نے اس لیے مثال دی آفس کی، پریزیڈنٹ کی، کہ جب وہ جائے گا کوئی بھی ہے جو اس کے آگے والا ہوگا وہ آ کے ٹیک اوور کرے گا، لیکن وہ پورا فائل نہیں ہوگا. وہ نائب الفعل اس لیے کہا گیا ہے کہ اس نے صرف جگہ لی ہے. میں اگر کسی کی ایکٹنگ میں سائن کروں گا، یا میں اگر ایکٹنگ سے وزیر اعظم کر رہا ہوں تو میں وزیر اعظم نہیں ہوں، یہ سب کو پتا ہے. صرف اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، وہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوں وہ سیٹ پہ پیش لگا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے بھی پیش لگ گیا. ٹھیک ہے، تو قتل. اب یہاں ایک اور دیکھیں، بہت عام چیز ہے، بہت لوگوں کو زبانی طور پہ اس کے ترجمے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یا ایھا الذین، یا بلاتے سے ال لگا ہوا ہے اس لیے ایھا کیا. یا ایھا الذین آمنوا، جو وہ سب ایمان لائے. ادھر ایک الف ڈالنا ہے. آمنوا، جو ایمان لائے. کوتبہ، لکھ دیا گیا، لکھا گیا. علیکم، تم پر. روزہ لکھا گیا، یہاں پہ جو اللہ لکھ دے وہ فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے باجا ترجمہ ملے گا آپ کو کہ فرض کیا گیا تم پہ روزے. تو یا ایھا الذین آمنوا، وہ توجہ دے کے پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا کوتبہ، لکھا گیا. علیکم، تم لوگوں پر. صیام، روزے. صیام اصل میں روزہ عربی کا لفظ نہیں ہے، صیام ہی زیادہ اچھا ہے، لیکن بہرحال روزہ. یہ دیکھیے واہ مانے اور. حشرا، جمع کرنا. محشر کہاں جمع کیا جائے گا؟ حشرا، جمع کیا.